السلام علیکم جناب تمام پاکستانیوں، اور اگر پاکستان سے باہر جہاں لوگوں تک میری آواز پہنچے ان سب کو سب سے پہلے تو میرا سلام، عید گزری ہے تو عید مبارک۔ آج میں کسی پرفارمنس پہ ریئیکشن کے لیے آپ سب سے مخاطب نہیں ہوں، بلکہ آج ایک انتہائی سنجیدہ موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اس پہ چند باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ موضوع ہے کراچی کے مسائل۔ بہت لوگ بات کر چکے، بہت لوگ بول چکے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ صرف بول رہے ہیں، کرنے والے ہوتے ہیں تو بولنا نہ پڑے۔ ہم بھی آج بول رہے ہیں تو اسی لیے وہ یاد آ گیا مجھے جون ایلیا بھائی کا ایک مصرع کہ بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ غالباً ایسا ہی ہے، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں۔ کہیں تو گئی، سنی نہیں۔ کراچی وہ شہر جس سے پاکستان فائدے تو بہت اٹھاتا ہے، جو بھی گورنمنٹ آئی کراچی کو خوب لوٹا کھسوٹا، کراچی پورا چوس کر لے گئے، لیکن کراچی کو دیا کیا؟ وعدے، جھوٹے وعدے، اور کچھ کسے معلوم نہیں کہ دو ہی تنظیمیں ہیں کراچی کے اندر، ایم ٹی ایم اور پیپلز پارٹی، جن کے ہاتھ میں بہت کچھ رہا، لیکن ان کے ہاتھ سے کچھ بھی نہ ہو سکا۔ ایک دوسرے پہ الزام دھرتے، اپنے اپنے مفادات کا کھیل کھیلتے، ٹائم پاس کرتے گئے۔ کراچی خراب سے خراب، خراب سے خراب، مزید خراب، خراب ترین ہو چکی۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہا کرتا ہوں، آج کل بلکہ آج کل تو کہنی زیادہ کرتی ہوں، کہ کراچی رہنے کے قابل یقین کریں، اور آپ یقین کریں کہ لوگوں کے روزگار کے مسائل اگر وابستہ نہ ہوں، لوگوں کی مجبوریاں نہ ہوں، لوگوں کے بچے پڑھ نہ رہے ہوں، ان کی یہاں نوکریاں نہ ہوں، ان کے کاروبار نہ ہوں، ان کے روزگار کا سلسلہ اگر کراچی سے وابستہ نہ ہو، تو آپ یقین کریں، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آدھے سے زیادہ عوام کراچی رہنا نہیں چاہتے۔ وہ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ تو ویسے مجبوری میں کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے علاقوں میں روزگار کے مواقع نہیں ہیں، تو لہٰذا بیچارے یہاں آ کر روزی کماتے ہیں اور اپنے بچوں کو پیٹ پالتے ہیں۔ لیکن جو کراچی کے اپنے رہنے والے ہیں، دراصل اب ان کو بھی محسوس ہونے لگا، جو صاحب ثروت تھے وہ تو کب کے دوسرے شہروں بلکہ ملکوں میں اپنے بزنس سمیت منتقل ہو گئے، انہوں نے جان چھڑوا لی اس شور شرابے، اس گند سے، اس دھوکہ دہی سے، اس لٹیرے پن سے، کیا کیا بات کریں۔ ڈاکوؤں کا راج ہے، شہروں میں چور ہیں، اندرون ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ چوروں ڈاکوؤں نے مل کر کراچی کا کیا حال کیا، سب آپ کے سامنے۔ بارشوں کا سیزن چل رہا ہے، تو سب سے زیادہ جو کراچی کی کلئی کھلتی ہے وہ ان بارشوں کے سیزن میں ہی کھلتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا حال ہے سب لوگوں کا۔ گھر کے گھر بہہ گئے، لوگ بہہ گئے، گاڑیاں بہہ گئی، سامان بہہ گیا، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر
دوسری جگہوں پہ منتقل ہونے پہ مجبور ہو گئے، اور یہ واقعہ کسی غریب بستی کا نہیں بلکہ ڈیفنس کے ایک علاقے کا۔ اور کیا کہوں، ڈیفنس کے ایک علاقے میں رہنے والے لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر نقل مکانی کرنی پڑی، پیچھے کیا رہ گیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ کہ بحیثیت قوم ہم ایک بے حس قوم، مان لیجیے سارا قصور ہمارا۔ جو لوٹنے آئے تھے ان کا کام لوٹنا تھا، وہ لوٹ رہے ہیں، وہ لوٹتے رہیں گے، وہ لوٹنے آئے تھے، ان کا کام یہ ہے، لٹیروں کا کام لوٹنا ہے۔ یہاں قصور لوٹنے والوں۔ دیکھیے میں پھر ایک اپنا ایک جملہ دہراتا ہوں جو ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ اس ملک میں دو ہی کیٹیگریز کے لوگ رہتے ہیں، ایک لوٹنے والے اور دوسرے لوٹنے والے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے لیے کس کیٹیگری کا انتخاب کرتے ہیں، کس کیٹیگری میں جا کے آپ رہنا پسند کرتے ہیں، کس کیٹیگری کا حصہ بننا پسند کرتے ہیں۔ لوٹنے والوں میں شامل ہوں گے تو ساری زندگی لوٹتے رہیں گے، لوٹنے والوں میں شامل رہیں گے تو اگر ضمیر ہوا تو تنگ کرے گا، لیکن عموماً لوٹنے والوں کا کوئی ضمیر ہوتا نہیں۔ ہم بے حس ہیں، پیٹرول 500 روپے لیٹر کر دیں آپ، ہماری عوام نہیں نکلے گی۔ ہماری عوام نے جب ووٹ دینا ہے تو اس نے رشتہ داری دیکھنی ہے، اس نے محلے داری دیکھنی ہے۔ بلدیاتی الیکشن چل رہے ہیں آپ سب کے سامنے، اس نے برادری دیکھنی ہے، اس نے زبان دیکھنی ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ شخص ذاتی طور پر ہمارے کس کام آ سکتا ہے۔ ہم نے ذاتی مفاد دیکھنا ہے، ہم نے کسی بار بار کے آزمائے ہوئے کو ہم نے دوبارہ آزمانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مومن ایک سوراخ سے 2 بار رسا نہیں جا سکتا۔ کیسے مومن ہیں ہم کہ ایک سوراخ سے درجنوں بار ڈسے جا چکے ہیں، اور ایک بار پھر اپنا ہاتھ اسی سوراخ میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، یہ ہم ہیں، ویسی قوم ویسے حکمران۔ سری لنکا کا حال پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مجبور ہو گئے لوگ، تو لوگوں نے انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جن کے ہاتھ میں انتظام ہے کراچی کا، اب بھی ان سے التماس ہے، گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے وہ وقت نہ آنے دیں، بلکہ پاکستان کے بڑے لیول پہ بھی انتظامات جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ وقت نہ آنے دیں کہ عوام مجبوراً پھر باہر نکلیں اور اس ملک کا انتظام اپنے ہاتھ میں۔ پھر سر یقین کریں کوئی نہیں بچے، اور عوام کے ہتھے جو چڑھ جاتا ہے نا وہ بچتا نہیں، یہ میں بتا دوں گا۔ گرفتار ہو گئے، عدالتیں پہنچ گئے، 1000 قسم کی آپ نے کہانیاں کر دی، لاکھوں قسم کے آپ نے حربے استعمال کر لیے، بچ جاتے ہیں۔ عوام کے ہاتھ چڑھ گیا، بندہ نہیں بچتا۔ سر عوام کے ہاتھوں سے ڈرے، عوام ابھی باہر نہیں نکلے، خدا را انہیں باہر نہ نکلنے دیں۔
وہ وقت نہ لائیں، ایسی سچویشن پیدا نہ کریں کہ آپ سب پر برا وقت آئے۔ اور کس کا گلا کیجیے، کس کو روئیے، آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کے سوئیے، کیا گلا؟ سڑک پہ بڑھتی ٹریفک کا گلا کریں، جو سیوریج لائن 10,000 لوگوں کے لیے بچھائی گئی تھی، اسے اب 10 لاکھ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا رونا روئیں۔ کراچی میں بڑھتے ہوئے جرائم کا رونا روئیں، سر عام مال بھی چھین لیتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، کیا بھائی آپ کو مال لے لیا، خدا کے لیے چھوڑ۔ وہ ہوتا اصل میں اس لیے کہ جو لوٹ رہا ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے، وہ آپ سے زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں، آپ سمجھتے ہیں شاید اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کے آپ ڈر گئے، نہیں، وہ اندر سے آپ سے زیادہ ڈرا ہوا ہے، اور اس کی انگلی ٹریگر پہ یوں کانپ رہی ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ ڈرے ہوئے شخص سے ڈرا کرو، ڈرا ہوا شخص بڑا خطرناک ہے، اور جس کی ٹریگر پہ انگلی یوں کانپ رہی ہو نا، اس سے تو بہت ڈریں، اس کو ایزی کریں، پہلے بولے کہ پلیز ایزی ہو جاؤ، کچھ نہیں، جو کچھ ہے میں دے رہا ہوں، آرام سے ایزی، کچھ نہیں ہوتا، دیکھو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، بالکل آرام سے، یہ دیکھو اپنے ہاتھ سے نکالنا، اپنے ہاتھ سے نکال لوں، میں چاہتے ہو کہ میں نکال کے دوں تو میں نکال کے دے دوں، کچھ نہیں کر رہا بھائی، ایزی ہو جاؤ، اس کو ایزی کر۔ ڈرا ہوا آدمی آپ یقین کریں سیکنڈ نہیں لگاتا گولی چلاتے، یہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں بس، اور جتنا ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اتنا خطرناک ہے، تو مار بھی لے لیتے ہیں، اور ذرا ان کو شک پڑتا ہے کہ ذرا سے بھی مزاحمت کا سامنا ہوگا، بلکہ اگر آپ کی طرف سے نہیں، اگر پیچھے سے ان کو کوئی آواز آ گئی تو اس نے دیکھ لیا کوئی گاڑی آ رہی ہے اس کی طرف، تو وہ مار گئے، سر اس کا رونا روئیں۔ بارشیں ہوتی ہیں، بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیا کہیں، الفاظ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اور معافی مانگ کے یہ الفاظ کہتا ہوں کہ کراچی کے لیے بارش ایک عذاب الہی ہے، جو کراچی میں بارش کے بعد حال ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب بارش بنا کرتی تھی، برستی نہیں تھی، تو لوگ، کراچی کے لوگ ترستے تھے کہ یار بادل ہیں لیکن برسات نہیں ہو رہی ہے، تھوڑی سی برسات ہو جاتی تو اچھا تھا، اور لوگ خدا سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں تو خدا کے لیے بادل تو رہیں لیکن برسات ہو، پر یہ برسات کراچی کے لیے بنی ہی نہیں، ہمیں اس حال تک کس نے پہنچایا، اس انتظامیہ نے، کس کا رونا ہے؟ تنگ گھروں کا، بجلی آنے، پانی آنے، گیس یہاں نہیں، لٹریلی ہم کراچی میں نہیں بلکہ چاند پہ رہ رہے ہیں، ہے رہنے کے قابل نہیں، کیا علاج، سب کو آزما لیا، نہ کسی سیاسی پارٹی کے نہ خلاف بات کروں گا، نہ کسی کے حق میں بات کروں گا، میں صرف عوام کے مسائل ڈسکس کر رہا ہوں۔ اب عوام خود یہ سوچیں کہ وہ کون رہ گیا جسے نہیں آزمایا، اور اب اسے آزمانا چاہیے، اور ماضی میں اس کا ریکارڈ اچھا بھی رہا، نام میں نہیں لوں گا، سب جانتے ہیں، مذہبی جماعت نے تو فرض کرتے ہیں کہ اب اس کو ایک موقع ملنا چاہیے، کراچی میں کم سے کم، پاکستان لیول پہ نہ صحیح، کراچی میں ملنا چاہیے کہ اسے خدمت کا موقع دیا جائے، لیکن اب پتہ نہیں عوام کے دل میں کیا ہے، وہی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ہی فیصلہ کریں گے، یا تھوڑی سی عقل سے کام لیتے ہوئے ایماندار لوگوں کا انتخاب کر کے کچھ اپنا سنوارنے کی کوشش کریں گے، پتہ نہیں۔
پتہ ہے تو صرف اتنا کہ بھائی ہم اٹھیں گے، ہم آواز بلند کریں گے تو اس کراچی کی تقدیر بدلے گی، ورنہ یقین کریں جو برباد سے برباد ترین ہوتا جائے گا۔ آخر میں جاتے جاتے سب سے بڑا مسئلہ جسے میں ہمیشہ عوام کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ ہے پانی کا۔ پانی کی جس طرح سے قلت ہوتی جا رہی ہے، کمی واقع ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں، جو اس کے ماہرین ہیں وہی کہتے ہیں کہ جی کچھ عرصے بعد پاکستان میں پانی بہت کمیاب ہو جائے گا، لیکن ہم جیسے پانی ضائع کرتے ہیں تو کراچی والوں کو تو میسر ہی نہیں ہے، لیکن جن کو میسر ہے وہ بھی ضائع کرتے ہیں۔ ناران کاغن کی طرف میں گیا، دریا بہہ رہا تھا، اس دریا کو بہتے دیکھ کر آپ یقین کریں لوگ خوش ہوتے ہیں، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے واہ کیا نظارہ ہے، کیا خوبصورت نظارہ ہے، کیا دریا بہہ رہا ہے، واہ واہ واہ۔ میں کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ روزانہ کتنے ہزاروں گیلن پانی جو ہے وہ یوں ہی بہتا ہوا سمندر میں جا کے مل جاتا ہے، ہمارے کسی کام نہیں آتا۔ شہروں میں ہم بوند بوند کو ترس رہے ہوتے ہیں، اور یہاں سونے جیسا پانی، منرل واٹر، ریئل منرل واٹر، کہ آپ یوں صرف گلاس بھریں اور پی لیں، کیا کیا اس کے اندر طاقت، کیا کیا معدنیات اور کیا پروٹینز اور کیا اس کے اندر چیزیں، کیا بتاؤں، ریئل منرل واٹر جو ضائع ہو کے سمندر کو بہہ گیا۔ ہم نے آج تک اس پانی کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا، کہاں جائیں گے آپ؟ ہم نے کیا نہیں کیا، ظاہر ان لوگوں نے نہیں کیا جنہوں نے صرف اپنی جیبیں بھری، اس ملک کی عوام کا نہیں سوچا۔ یہ عوام اٹھی ہی نہیں، اس عوام نے بات ہی نہیں کی کہ سر ہمارا پانی اگلے آنے والے 10-15 سالوں میں، 20 سالوں میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے، ہمیں پانی کہاں سے ملے گا۔ آج آپ بندوبست کرنا شروع کریں گے تو پھر آگے جا کے کچھ ہوگا، لیکن نہیں، سوئے ہوئے ہم لوگ۔ کسی نے کہا تھا ہارن آہستہ بجائیں، عوام سو رہی ہے۔ تو سر میں تو آواز بلند کر رہا ہوں، ہر فورم پہ کرتا ہوں، پتہ نہیں لوگ کب جاگیں گے۔ جاگیں بھائی، یہ نہیں ہوتا آپ سے، کتنی بار پہلے بھی 1-2 بار پلانٹ آئے، زنگ لگ گیا، ختم ہو گیا، یا یو ای کے اندر کہیں میٹھا پانی نہیں، لیکن وہاں پانی کی کمی نہیں ہوتی، کیوں؟ انہوں نے RO پلانٹ لگائے ہوئے ہیں سمندر میں، سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے شہروں کو سپلائی کر رہے ہیں، کھلا پانی، سمندر کا پانی ختم ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایمانداری کے ساتھ یہ کام کر دیں تو پانی پانی ہو جائے گا، کسی کو نہیں۔ کراچی سے چھوڑیں، آپ دوسرے شہروں کو پانی دینے کے قابل ہو جائیں گے، آپ اتنی بڑی بڑی پائپ لائنیں آپ بچھائیں گے حیدرآباد تک، اور پھر اس کے بعد رونے سندھ اور کہاں کہاں تھر تک پانی جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو نیت ہونی چاہیے، سمندر کے پانی کو آپ ٹریٹ کریں، لیکن نہیں سر، جیب میں کون ڈالے گا، اپنی جیب میں کون بھرے گا؟ سو اب یقین کریں، حساس آدمی کا پرابلم یہ ہے کہ عام شخص اسے اگر 10% فیل کرتا ہے تو حساس آدمی اس کو 80-90% فیل کر رہا ہوتا ہے، اتنی شدت سے محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ اس کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا کریں سر، صرف کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اپنا دکھڑا رو سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جہاں جسے ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے، اور جہاں جسے نہیں ہونا چاہیے وہ وہاں ہے۔
जिस दिन सही आदमी सही जगह पहुंच गया, हमारे तमाम मसाइल दुरुस्त हो गए। कराची वालों, खुदा के लिए जाओ, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए जाओ, अपने हक़ के लिए उठो और इनको दिखाओ कि बहैसियत मजमूई आप सब लोग कितनी बड़ी ताकत हैं और आप अपना हक़ लेना जानते हैं। प्लीज़ कुछ करें, वरना ये कराची या ख़त्म हो जाएगा, या मुझे तो आप यकीन अल्लाह माफ़ करे वो सकूत ढाका वाली कहानी नज़र आ रही है। अल्लाह ना करे वो दोबारा दोहराई जाए, लेकिन हालात आप यकीन करें वही पैदा किए जा रहे हैं, वही सब कुछ है। पाकिस्तान, बाकी पाकिस्तान वाले सुन लें, सर कराची नहीं रहा ना, पाकिस्तान गया। मेरे मुँह में खाक, अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसी अफसोस में ही कह रहा हूँ ये बातें। सर कराची के सर पे पाकिस्तान खड़ा है, सिर्फ कराची वालों का काम नहीं, आपका भी काम है। जो बाकी पंजाब और सरहद और आगे पीछे रहते हैं, बलूचिस्तान वालों के साथ तो खैर वैसे ही माशाल्लाह ज़्यादतियों के इतने ढेर लगे हुए हैं कि वो क्या बोलेंगे, वो तो अपने हवाले से ही महरूम बैठे हुए हैं। बाकी जो तो शहर हैं पंजाब और केपी के, वो भी कराची के हुकूक़ के लिए बात करें। भाई कराची है तो पाकिस्तान है, वरना सर बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। कराची में पीछे बचना कुछ नहीं है, अगर कराची से कुछ ना मिला तो याद रखना मेरी बात। कराची देता है सर, जिसका गाओ जिसका खाओ, थोड़ा सा तो सोचो। खुदा के तमाम कराची वाले प्लीज़ उठें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, सोशल मीडिया पर फिज़िकली निकलें, पुरअमन मुज़ाहरे करें। मैं ये नहीं कहता कि तोड़ फोड़ करें, किसी को नुकसान पहुँचाएँ। सब इदारे हमारे अपने इदारे हैं, सब लोग हमारे अपने लोग हैं, लेकिन एहसास दिलाएं कि आप सोए हुए नहीं हैं, आप जाग रहे हैं और आपको हर चीज़ का पता है। प्लीज़ मेरी इस फरियाद को जहाँ तक हो सके पहुँचा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।